حافظ قاسم برادران کے والد مرحوم مغفور حیدر علی انتہائی شفیق، مہربان، عاجزی انکساری والے، نماز پڑھنے والے، مساجد علماء کے قدردان، رحم دل، خاموش طبع، خوبیوں اور کوالٹیوں سے بھری ہوئی شخصیت ہم میں نہیں رہے۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کچھ سال میرے بھی مقتدی رہے۔ اکثر فجر کی جماعت میں جب سلام ہوتا تو بڑے جھک کر، خاموشی سے، عاجزی سے، جھکنے والوں کو پھل لگتا ہے۔ عاجزی انکساری والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ خاموش طبع، گھاٹے میں نہیں فائدے میں رہتا ہے۔ آج کے دور میں خصوصاً ایک چپ سو سکھ، اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ چاچا جی ہیں، بھائی ہیں، پاپا ہیں، بیٹا ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بھائی چپ رہنے کی پریکٹس کیا کریں۔ میری بات 5 منٹ دھیان سے سن لینا، پھر میں نے چلے جانا۔ مجھے امید ہے میری گفتگو میری بخشش کا بھی ذریعہ بنے گی، آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ دعا بھی کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سب سے مشکل کام اس وقت عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا مشکل کام ہے نا۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، کتنے پڑھتے ہیں آپ؟ گریبانوں میں جھانکو، سب کو پتہ ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ سب کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، فحش نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا بندہ بیچ میں بیٹھا ہو جس کو نہ پتہ ہو؟ سب کو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ نے کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، مومن بندہ ہو یا بندی، مومن مرد ہو یا عورت، اس کے عمل صالحہ دیکھے جائیں گے۔ چودھری میاں جٹ رانا راجد سید کچھ نہیں دیکھا جائے گا، بڑا چھوٹا چٹا کالا عربی اجمی سریکی پنجابی پٹھان نہیں دیکھا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، عورت ہے یا مرد ہے، نیک عمل دیکھے جائیں گے۔ نیک عمل، عمل میں ہم سب کمزور ہیں، لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، اس کے کافی عمل اچھے تھے۔ بہت اللہ ان کو درجات بلند فرمائے۔ یہ 4 احادیث کی روشنی میں ان کے خاندان، ان کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے میں گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث کے مجموعہ سے پتہ چلتا ہے جہاں زندہ والدین کے حقوق اللہ نے، نبی نے مقرر فرمائے ہیں، فوت ہونے والے والدین کے بھی حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ زندہ ماں باپ کے حقوق بھی پورے کریں، اور اگر آنکھوں کے سامنے والدین ایک یا دونوں فوت ہو جائیں تو ان کے حقوق کو بھی پورا کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وقل لہما قولا کریما۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کی بندگی کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تمہاری زندگی میں بوڑھے جب ہو جائیں احسان کرو، یہاں تک فرمایا اوف تک نہ کہو، یعنی سخت تک نہ بولو۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ ربنا اغفر لی، میرے ماں باپ مجھے بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بخش۔ اللہ کے نبی فرمایا 4 فوت ہونے والے والدین کی طرف سے اس کی اولاد پر 4 قسم کے حقوق۔ نمبر 1، اولاد اپنے والدین کا جنازہ کفن دفن اچھے طریقے سے کرے۔ یہ مرنے والے والدین کے حق ہے کہ ان کی اولاد کوشش کریں خود نہلائے بیٹا باپ کو، بیٹی ماں کو، یا کم از کم پاس کھڑا ہو ہیلپ کرے۔ قریب میرے بھائیوں بچوں میرے بزرگوں، قریبی رشتہ جب قریب ہوتا ہے تو بڑا مان ہوتا ہے، بڑا دماغ فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ میرا قریبی بھائی جب بھائی سے جڑا ہو، باپ بیٹے سے جڑا ہو، بڑا مان ہوتا ہے۔ اس کی جو محسوسات ہیں اس کا اندازہ آپ کریں گے لائف کے سٹائل میں۔ اسی طرح فوت شدہ بھی جب قریب اپنے والد کے قریب بیٹا ہوتا ہے، والد فوت ہے، تو اس کو بڑی تسکین راحت ہوتی ہے۔ ایک حق ہے کہ جنازہ غسل دفن اچھے طریقے سے کیا جائے۔ جناب رسول اللہ فرمایا دوسرا حق مرحوم والدین کی طرف سے ان کی اولاد پر جو لازم ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب، دعا، خیرات، نوافل، حج عمرے، جو توفیق ہے۔ کم از کم تو ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اور اگر نیک اولاد ہو تو ماں باپ کو اور کیا چاہیے؟ بچہ اگر نمازی ہو جائے تو ہر نماز میں ماں باپ کی ایصال ثواب کی دعا کرتا ہے۔ دوسرا حق ہے والدین کے لیے دعائیں مغفرت، نیکیاں، ثواب، خیراتیں۔ اور تیسرا حق فرمایا والدین مرحومین کی طرف سے تیسرا حق اولاد پر ہے، والدین کے معاہدے پورے کرے، والدین کے ایگریمنٹ، وعدے معاہدے جو والدین والدہ یا والد کر کے گئے ہیں وہ پورے کرے۔ یہ تیسری رائٹس ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور معاہدے بہت طرح کے ہوں گے، مثلا لینا دینا بھی ہوگا، کسی کو دینا ہوگا، کسی سے لینا ہوگا، کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوگا، کوئی ہیبہ کا کیا ہوگا، یہ تیسرا رائٹس ہے۔ اور یہاں چلتے چلتے اس تیسرے رائٹس میں کسی مسجد سے اس کا والد ریلیٹڈ ہے، اس کو فنڈ دے رہا ہے، کسی ادارے سے، کسی غریب سے، کسی بیوہ سے، کسی یتیم سے، اس نے باپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں دیتا رہوں گا، والدین چلے گئے، اولاد کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ تیسرا حق ہے کہ اپنے والدین کے معاہدے، اپنے والدین کے وعدے پورے کرے، جس کے ساتھ اس نے پرومس کیا تھا وہ پورا کرے، لین دین اس کا۔ چوتھا حق رائٹس مرحومین والدین کی طرف سے اولاد پر جو لازم ہے وہ ہے کہ والدین کے رشتے اور والدین کے دوستوں سے ملاقات رکھے اور خیال کرے۔ والد کے بھائی ہیں،
والد اپنے بھائیوں سے، والد کے بھائی والدہ کی بہنیں، یہ رشتے ہیں۔ اور وہ دوست جس کے پاس والد بیٹھتا تھا، وہ عالم جس سے والد ملنے جاتے تھے، وہ مسجد جہاں والد جاتے تھے، جہاں جہاں جو تعلق والد کا تھا اور اسے وہ لائک کرتے تھے، انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی، جن فردوں سے مل کر راحت محسوس کرتے تھے، جن رشتوں سے مل کر وہ پر مطمئن ہوتے تھے۔ اب چوتھا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان رشتوں اور ان تعلقوں سے ملتے رہیں تاکہ والدین کی روح کو تسکین ملتی رہے۔ اب ظاہر ہے جس مرحوم کے سال ثواب حاجی حیدر علی مرحوم اللہ بخشت فرمائے، ان کے بچے امید کرتے ہیں کہ ان 4 باتوں پر عمل کریں گے۔ پہلی بات تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ کفن دفن کا معاملہ، جنازے کا۔ اب دوسرا معاملہ اصالہ ثواب بھی ضرور کرتے رہیں گے۔ تیسرا معاملہ لین دین بھی یقیناً دیکھیں گے سلجھے ہوئے۔ آج کل تو رانا برادران مشہور ہیں، اب سارے ہی ماشاءاللہ عقل بالغ ہیں، تب تو بچے تھے جب ہم بھی بچے تھے۔ تو چوتھی بات کا بھی خیال کریں گے کہ ہمارے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے ادھر شہاب الدین حرم میں، ادھر بھی مسجد میں بھی جائیں گے، ان کے دوستوں بھائیوں سے بھی ملیں گے، ملتے رہیں گے، ان کی روح خوش ہوتے رہے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا